وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر غلبہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف رہنمائی کی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔
میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آقا عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیّن والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے، یقین جانیے ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت کئی بار سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ آپ چلے جائیے فلاں بازار میں ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور پیک کر کے بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت طے کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا گناہگار آدمی۔ تو حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے تو میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے، دنیا میں تو کوئی بھی ان کے حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ 3 باتیں علماء نے کہی ہیں کہ اگر آپ ان 3 باتوں پہ عمل پیرا ہو جائے تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن ماں باپ کو اللہ راضی کر کے اولاد سے ملاقات کروائے گا۔ تو میں چاہوں گا آج کی اس نشست میں یہ 3 باتیں انگلیوں پر ہم گن لیں اور اچھی طرح سے ان کو سیکھ لیں اور ساری زندگی پھر ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، چونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ہم سنیں اس کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ محافل تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ سوشل میڈیا پہ بھی لاکھوں کلپس ہیں جو روزانہ سنے جا رہے ہیں، ایک شخص نے 10 سٹیٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ فرق معاشرے میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ بعض کا دوست ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی محافل ہوتی ہیں، فرق تو اس سے کوئی بھی نہیں پڑتا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ جائزہ تو لیجئے کہ جو ہماری محافل ہو رہی ہیں ان میں ہے کیا۔ آپ ذرا پورے پاکستان کے سٹیج اٹھا کے دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، ہماری محافل میں آ جا کے بچہ بھی کیا ہے، بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دی، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نئے نوٹ نکلوا کر
कल्फ लगे कपड़े पहन के आके यूं उन्होंने कैमरे के आगे फेंकना ही अपना काम समझा। तो इस महफिल के 1 लाख क्या आप 10 करोड़ भी इस तरह की महफिल करवा ले, नतीजा सिफर है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं महफिल करवाने वाले जिस दिन महफिल हो रही होती है मस्जिद में आकर उस दिन भी नमाज पढ़ने के लिए आमादा नहीं होते। वो कल्फ लगे कपड़े पहनकर कभी देगों वाले के पास, कभी साउंड वाले के पास, कभी फूलों वाले के पास हो जाते हैं, उस दिन भी वो सजदा करने के लिए आमादा नहीं। और वो मुतमईन है कि हमने इतना बड़ा जलसा कराया, हमने 10 लाख रुपया लगाया, बड़े बड़े खतीब और पाकिस्तान के नामवर नात खां हमने बुलाए, इतना बड़ा काम तो हमने किया ना। तो बाज़ औक़ात हमें देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है, वो चीज है क्या। तो ये कह देना कि इतनी महफिलें होती है फर्क तो नहीं पड़ता, आप करवा कर देख ले, आप देख लें कि उसमें है क्या। मैं ये कहता हूं जब हम टाइम ले रहे होते हैं और किस तरह किलोमीटर नाप के रेट लिस्ट के ऊपर बहस चल रही होती है, 60 नहीं चले 55 कर ले, तो जब इस तरह का जो है वो सौदा हो रहा हो तो जो बुलाने वाले होते हैं उनको टू मच क्लियर होता है कि हमने कितना बड़ा आशिक रसूल मिंबर पे खड़ा किया। तो ये कहानी खुल के सामने आ जाती है। तो इसमें बाकी आंखें बंद करके हम लगे रहे, मस्त रहे, वो भी कहता है हाथ ऊपर करो, बाजुओं का जोर लगा के करो और गूंज पड़ जाए और लुत्फ आ जाए, तो ये सारे लफ्ज हैं, आप ज़ौक़ ले लीजिए चंद लम्हों के लिए, लेकिन इससे नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। काश कि हम, मेरे उस्ताद मुकर्रम तो एक दिन हमें फरमाने लगे कि बेटा अगर बंदा महफिल ध्यान से सुन ले और तकरीर की तरफ मुतवज्जे हो तो फरमाने लगे जिंदगी में एक तकरीर भी काफी होती है। अगर बंदा उधर से कुछ चीज लेकर उसको अपने अमल में दाखिल कर ले तो एक तकरीर भी जिंदगी बदल देती। लेकिन अगर सिर्फ कानों का चस्का हो और हम ज़ौक़ ले रहे हो, लुत्फ ले रहे हो, तो ऐसे ही जैसे आप मुख्तलिफ जायके चखते हैं। और बाज़ औक़ात हमें भी दोस्त टाइम के लिए कॉल करते हो, कहते जी पाकिस्तान के सारे खतीब बुला लिए, बस ये 2-3 बंदे रह गए और एक का ये है, तो आप इस तरह हमारी मदद करें, तो आप जरा शफकत फरमाएं। जनाब 25 साल हो गए हमारी तंजीम को बने हुए, 25 साल हो गए हमारी महफिल मिलाद कोई कज़ा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 25 साल हो गए अभी तक हम नमाजी नहीं हुए, जलसा हमारा कोई कज़ा नहीं हुआ, 25 सालों में अंजुमन भी मस्जिद में नहीं आई। चलो जो जलसे हुए हैं, देखो बंदा कैलकुलेट तो करता है ना, मैंने ये काम किया है, इसके ऊपर एक रेडी बान भी शाम को जाते हुए हिसाब करता है कि मैं 100 मंडी 5 बजे गया था और जो है वो मगरब का टाइम हो गया, रेडी मेरी फारग हो गई, वेली हो गई है और मेरे पास कितने पैसे, उसको फिक्र होती है, बात का फुटपाथ पे बैठ के गिनना शुरू कर देता। कारोबार का भी आप हिसाब करते हैं, सालाना एनुअल क्लोजिंग होती है, वो बड़े कारोबारी कहते हैं डे क्लोजिंग शीट हमें रोजाना शेयर करो, हमें पता लगे आज हमने क्या कमाया क्या किया। हमारी तंजीम को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम बड़े बड़े खुताबा से लेकर ये 6-6 साल वाले नात खां भी अब हमने बुला ली है, तो मिला क्या है, हासिल क्या हुआ, कभी जायजा लेना चाहिए कि जो लाखों रुपए लोगों से हम फंड लेकर इन रंग बरंग के डांस करते हो नात खानों की लाखों में खिदमत कर रहे होते हैं, और उसी शहर में हमारी अपने मदारिस की हालत ये होती है कि हमारे मदारिस के अंदर चटाइयां भी टूटी पड़ी होती हैं और जो है वो वहां पर जो है वो 2 मुदर्रिस रखने की भी हमारे पास सकत नहीं होती है। तो बातें तो तल्ख है, खैर मौजू तवील ना हो जाए। तो महफिल में बैठने का उसलूब मैं आपको मशवरा देता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात किबला अल्लामा साहब ने फरमाई कि रात इशा बाद जमात पढ़े। अगर आपको कोई अच्छी महफिल मुयस्सर नहीं आती, जाने से पहले देखें कि वहां जो आ रहा है उनमें कोई साहिब इल्म, कोई साहिब अमल भी है, कोई साहिब दर्द भी है या क्या। और अगर बिका हुआ टोला आ रहा है तो ये इश्तिहार बता देता है कि अपना वक्त जाया ना करो। अगर आपको इदराक ना हो सके किसी साहिब इल्म से पूछ लें, हज़रत मैं इस महफिल में जा सकता हूं, मुझे बता दीजिए कोई फायदा होगा। तो अगर आपको अच्छी महफिल ना मिले, देखो ये तो नहीं कि वो अच्छी चीज ना मिले तो जो है वो हुमा नहीं मिली तो हम कबूतर रख लें, ऐसे तो नहीं होता ना, कोई चीज भी तो हो जिसके पीछे जाना है। तो अगर ऐसी मुयस्सर ना आए तो आगे रबीउल अव्वल शरीफ है, तो ये फिर एक माहौल बनेगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ इशा बाद जमात पढ़ें और अपने हाथ में तस्बीह पकड़ के सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हुए घर चले जाए, और जब सुबह फजर के लिए उठे वुजू करें, हाथ में तस्बीह पकड़ के मस्जिद में आ जाएं। रात सोने से पहले भी सोने रसूल पे दुरूद पढ़े और उठने के बाद भी अपने महबूब पे दुरूद पढ़े। ये इस तरह की बिकी हुई महफिल से बड़ा वजीफा है जो सोने रसूल पे दुरूद पढ़ने का अगर नसीब हो जाए। तो अपने आप को बामकसद कीजिए, महफिल में जब भी बैठे इस तयक्कुन के साथ बैठे कि मालिक मैं जो भी सुनूं मुझे अमल की तौफीक दे देना। तो मैं बड़े दर्द दिल से ये मुख्तसर 3 बातें अर्ज करना है इस दुआ के साथ कि आज हम ये अहद करें कि हम इन 3 बातों के ऊपर अमल पैरा हो जाएंगे, और इससे रब की रिजा भी जुड़ी है और माँ बाप की खुशनुदी भी हासिल होती है। पहली बात उलमा ने कहा कि
کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے، میرے حضور پاتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھے، سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے آپ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں. یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے. گاہے بگاہے لوگ دوست احباب اس طرح کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. یہ باعث برکت ہے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن روزانہ تو اتنے اہتمام سے آپ دعا نہیں کروا سکے. اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے. تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے. اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم عملاً دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے. جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے مساجد میں دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ باہر والا ہال جو ہے وہ بڑا کر دیا جائے چونکہ سالانہ جلسے کے لیے جگہ تھوڑی ہوتی. ہم نے یہ بھی سنا کہ جناب اوپر لینٹر ڈال دیں جو کل چیلم کے ختم کے لیے جگہ تھوڑی پڑ جاتی. لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی شخص واپس جا رہا ہو تو کوئی پوچھے بھائی جان کیا ہوا، نماز ابھی کھڑی ہے تو کہ یار اندر مزید نمازیوں کی گنجائش نہیں ہے تو میں کسی دوسری مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا چاہتا. نماز کے لیے مسجد بنائی تھی نا، لیکن جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس کے لیے ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم برادری کی خاطر کل چیلم کے ختم میں اگر مسجد بلا لیا جائے تو ہم آنے کے لیے آمادہ ہے تاکہ برادری کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. جیسے کہ ہمیں صرف فکر برادری کی خاندان کی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں رہی کہ قبر کے اندر پہلا سوال مجھ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تیری نمازیں کدھر ہیں تو میں دیکھوں میں اس پر کہاں پہ کھڑا ہوں. آپ اپنا محاسبہ کریں. نماز پنجگانہ کا شعار جس محفل میں بھی آپ ہوں، شادی بیاہ کی تقاریب ہو، غمی خوشی کا موقع ہو، جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں، دفاتر میں ہو یا فیکٹری کے اندر ہو، اپنی ملازمت یا جاب جہاں بھی ہم ہوں، ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس پر بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا. ہمیں تو کہا گیا 7 سال کی عمر کے ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا. اگر 10 سال کی عمر کے ہو جائے نماز نہیں پڑھتے ان کو مار کر نماز پڑھا. اس بات میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ جناب ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو اب ہم کیا کریں. یار کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا. وہ باز کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یار وہی بچہ ہے، آپ اس کو صبح سکول چھوڑ کے آتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، بہترین یونیفارم اس نے پہنی ہے، ٹائی اس کے سکول کے یونیفارم کی لگائی ہے، بیچ لگایا ہے، کتابیں پینسلیں ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھ کے رکھتی ہیں، اس کے لنچ باکس رکھا ہے، واٹر کین لگائی ہے، بغل میں اس کے بوتل لٹکائی ہے، 20 روپے 50 روپے خرچی باپ دیتا ہے. مسکراتا ہوا اس کو 7 بجے سکول چھوڑ کے آتا ہے. 1-1:30 بجے وہاں سے چھٹی ہوتی ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی. یہ کون سا بچہ ہے جو نماز کی بات نہیں مانتا؟ 6 گھنٹے کی سکول کی ڈیوٹی ہے، 3 گھنٹے کی ٹیوشن سینٹر کی ڈیوٹی ہے. 9 گھنٹے وہ کس کے کہنے پہ سکول جا رہا ہے؟
بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچوں کا تو دل کرتا ہے نا کھیلنے. 9 گھنٹے وہ ماں باپ کی بات مان کے اسکول کی ڈیوٹی دے رہا ہے. 5 نمازوں کا وقت نکالے تو شاید 1 گھنٹہ بنتا. یہ کیسا بچہ 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کی بات مانتا ہے, 1 گھنٹے کی مانتا ہی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یار کوئی کہتا ہے یار بچے کا حق بنتا ہے, بچہ کہتا ہے جی 1 گھنٹے کی نماز ہے میں یہ تو پڑھ لوں گا, لیکن 9 گھنٹے اسکول کے لیے 2 گھنٹے ٹیوشن کے لیے 10-11 گھنٹے بنتے ہیں. اور ایک مخصوص یونیفارم میں مجھے ٹائی اور بیلٹ اور پینٹ اور سب کچھ بڑا ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ تو بڑی ٹف جاب ہے. میں 1 گھنٹے کی نماز پڑھ لوں گا, 5 نمازیں 10-20 پڑھ کے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اسکول نہیں میں جا سکتا. لیکن کبھی نہیں ہم نے دیکھا کسی شخص نے آ کے کہا ہو کہ ہمارا بچہ اسکول جانے کے لیے تیار ہے. اسکول تو سب کے بچے جاتے ہیں. وہ کس کی بات مان کے جاتے ہیں؟ ماں کی بات مان کے جاتے ہیں, باپ کی بات مان کے جاتے ہیں. یار وہی بچہ ہے, حکم 2 ہے, حکم دینے والا باپ 1 ہے. ایک حکم ہے بیٹا 10 گھنٹے تمہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جانا ہے, بچہ خوشی خوشی جا رہا ہے. اور وہی باپ حکم دیتا ہے نماز پڑھا کو, بچہ باپ کہتا ہے بچہ میری بات نہیں مانتا. یہ کیسا عجیب بچہ ہے, 10 گھنٹے والی بات مان رہا ہے, 1 گھنٹے والا عمل نہیں مان رہا. تو فرق اس جگہ پہ صاحب, فرق یہ ہے کہ جس قدر ہم نے اہمیت بچے کو اسکول اور کالج کی دلائی ہے, اتنی اگر ہم نے رب کے حضور جھکنے کی بھی دلائی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا یہ میرا پہلا کام ہے جو میں نے زندگی میں کرنا ہے. میرا دن نہیں گزر سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نماز کے بغیر سو جاؤں. یہ ہوگا تب جب ترجیح ہوگی. دیکھو جس کام کو آپ جتنی اہمیت دیتے ہیں بچے اسی طرح ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. ہمارے ہاں ماموں کی شادی آ جائے یا چچا کی شادی آ جائے, 3 دن کاروبار بھی بند ہوتا ہے, 3 دن سکول سے بھی چھٹیاں لی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اہم کام ہے 3 دن پورا خاندان اس خوشی میں شریک ہو جائے. ہمارے نزدیک یہ کام اہم ہے جس کے لیے فیکٹری بھی بند ہوتی ہے, جس کے لیے کاروبار سے بھی چھٹی لی جاتی ہے, جاب کے لیے بھی اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اور 5 چھٹیاں ہم لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, میرے رسول کی بھی یہ تعلیمات ہے, تم خوشیوں میں بھی شریک ہو جاؤ, تم غموں میں بھی شریک ہو جاؤ. لیکن میں نے کہا جو چیز جس کے لیے جتنی اہم ہوتی ہے وہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے, اور 2 میں سے 1 کا انتخاب ہم نے باہر کیف کرنا ہوتا ہے. آپ آج یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے, ظاہری بات ہے کل اس وقت میں آپ نے کوئی اور کام کیا تھا. آج بھی بہت سارے دوستوں کی مصروفیات ہوں گی, کسی نے دکان جلدی بند کی ہوگی, کسی نے لڑکے کو بٹھایا ہوگا, کسی نے اور دوسری آپشن کو لی ہوگی. آپ نے سمجھا کہ آج کا یہ درس قرآن کچھ اہمیت رکھتا ہے, دوستوں نے دعوت دیا میں جانا چاہیے, تو آپ نے وہ کام چھوڑ کے اس کام کو اختیار کیا نا. اور جو نہیں آ سکے یقیناً ان کے نزدیک کوئی اور زیادہ اہم کام ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا ماں کی طبیعت خراب ہے, بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا, یہ زیادہ اہم ہے. ہمیشہ ہم زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں, 2 میں سے جو زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے ہم وہ اختیار کرتے ہیں اور دوسری چھوڑ دیتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ پاس ہے, موبائل کی ضرورت بھی ہے, لیکن ایک شخص موبائل بہت اہمیت رکھتا ہے اس کی زندگی میں, وہ لاکھ دکاندار کو دے کے 1 لاکھ کا موبائل خرید لیتا ہے. دوسرا شخص یہ فیصلہ نہیں کرتا, لاکھ ایک ہی ہے, تو فیصلہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا, ترجیحات کرتی ہیں. جوش ہے جس کی نظر میں جتنی کی, دوسرے نے موٹر سائیکل لے لی تاکہ وہی لاکھ اس نے ادھر لگا دیا. اس کے نزدیک یہ ہے کہ روزانہ میں بائک پہ اسکول یا کالج جانا ہے تو میں آسانی سے آ سکتا. جس کے نزدیک جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے, فیصلہ وہاں پر آتا ہے. ہمارے نزدیک ابھی تک رب کے حضور جھکنے کی شاید اتنی اہمیت بھی نہیں جتنی ہم اسکول اور کالج کو دیتے ہیں, جتنی ہم برادری کے کل چہلم یا ختم کو دیتے ہیں, جتنی ہم شادی بیاہ کی تقاریب کو دیتے ہیں. ہم ابھی تو اتنے مسلمان بھی پختہ نہیں ہو سکے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ سب سے قیمتی جو ہے وہ میری زندگی کا سجدہ ہے, یہ قضا نہیں ہونا چاہیے. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا یہ سب سے قیمتی ہے, ہمیں تو فرمایا گیا تھا نماز اس طرح ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل دے یہ ابھی ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے, اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ زندگی شاید آخری ہے تو پھر ہم کسی اور انداز سے پڑھتے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہمارے ہاں ترجیح نہیں ہے اور نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. اپنے بچوں کے جو ہے وہ تربیت میں یہ بنیادی چیز رکھیے کہ بیٹا تمہارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم خود گھر میں ترجیح اول نماز کو بنا لیں گے تو پھر ہماری اولادیں بھی اس طرف چل پڑیں. اور میں کہتا ہوں بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتی. یقین جانی میں کہتا ہوں وہ تو اپنی آنکھوں سے اصالہ ثواب کے سلسلے دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کا میرا بیٹا روزانہ ختم نہ دلوا سکے, ہو سکتا ہے وہ سال کے بعد بھی ماں باپ کی قبر پہ آ کے سلام نہ پیش کر سکے, لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے
بیٹا جیسے ہی دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر ہاتھ باندھ کر کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں ہماری تسبیح و تحمید کا نغمہ بھی الاپا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا۔ وہ تو کہاں سے چلا، قبلہ رخ ہوا، پاک کپڑے پہنے، پاک جگہ کا انتخاب کیا، تو نے ہماری ہی حمد کہی، تو نے ہماری ہی تسبیحات کا وظیفہ پڑھا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا، تو بھی کچھ چاہتا ہے؟ تو یہ آخری بات عرض کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مجھے بتاؤ جس کی اولاد 5 مرتبہ اس کی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں اس کو تو یہی خوشی جو ہے وہ سونے نہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کا سلام بعد میں پھرتا ہے، پہلے ماں باپ کی بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ تو نماز ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی قبر پہ کوئی احسان کرنا چاہتا شخص وہ بس اپنی اولاد کو نمازی بنا، اور میں کہتا ہوں یہ کرنے کا کام ہے، یہ بہترین توشہ آخرت ہے۔ اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر ہی بنائیں، آپ تاجر بھی بنائیں، اولاد کو اس کے اوپر فوکس کریں، ہمارا اساسہ آخرت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے بیٹے کو جو ہے وہ تاجر ہی بنایا، بیٹا روزانہ ہزاروں لاکھوں کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دنیا تو دیکھ رہی ہے دنیا دار ہے، لیکن 2 خوبیاں اس میں رسول اللہ کی سیرت کی آپ داخل کرتے ہیں، ایک تو سچ کے ساتھ کمائے، دوسرا امانتداری کے ساتھ کمائے۔ اس کو جب سیٹ پہ بٹھاؤ، اس کو جب ساتھ کام پہ لے کر جاؤ، اس کو بتانا بیٹا 1,00,000 بچایا ہے یا 5 لاکھ بچایا ہے، سوال یہ ہے کہ تم نے سچ بولا ہے کہ نہیں بولا، تم نے دیانتداری سے امانتداری سے کام کیا کہ نہیں۔ اور اگر 2 خوبیاں آپ نے اپنے بیٹے کی روح میں اتار دی، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان سن لیجئے، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانتدار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ جس باپ کا بیٹا انبیاء کی صف میں ہوگا، اس باپ کا چہرہ بھی تو دیکھنے والا ہوگا، جس کا بیٹا نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے نا بیٹے کو جو بھی سکھائیں، دینداری اس کی بنیاد ہو، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ امام مسجد بنے، وہ عالم بنے، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن دین اس کی بنیاد میں ہو۔ جب دین بنیاد میں ہوگا پھر جو بھی کام کرے گا تو پھر دین اس کو کل قیامت کے دن سرخرو فرمائے گا، اور وہ ماں باپ کے بھی توشہ آخرت ہوگا۔ تو نماز پنجگانہ کا اہتمام اپنی اولاد کے لیے ضرور کیجئے۔ وقت سمٹ رہا ہے، دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہوگی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ یہ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، یہاں تک فرما دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ ہمیں صلح کر لینے کی تاکید کی، معاف کر دینے کا درس ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، معاف کر دینے کا مزاج پیدا کرے۔
اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا اگر کوئی شخص اس نے یہ حدیث دل کے کانوں سے سنی ہو پھر اس کو سنو کیے بغیر نیند نہیں آ سکتی. اتنی بڑی بشارت ہے اس ایک حدیث کے اندر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تھا کہ وہ جھگڑا کر سکتا، یعنی وہ جو بات کر رہا تھا وہ جائز تھی، وہ ناجائز مقدمہ لے کر نہیں آیا، وہ صحیح بات کر رہا، حق پر تھا، لیکن جب دلائل دیتا ہے، بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو جھگڑا طول پکڑتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا وہ جھگڑا چھوڑے ہم اسے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں. اس کا جنت کا مال ہمارے ذمہ ہے. کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ. تعلیم تو یہ تھی کہ تم حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ، لیکن ہم حق پر نہیں ہوتے. پوری برادری کو پتا ہوتا ہے کہ اصل زمین کا مالک کون ہے، سارے خاندان کو پتا ہوتا ہے یہ امانت دی تھی بھائی نے، اب دوسرا بھائی مکر رہا ہے، لیکن ہم حق پر نہیں ہوتے، ہم پھر بھی جھگڑے کو طول دے رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ہم اس کے بعد غور کریں. کتنی بڑی بشارت. میں یہ دیکھا ہے ہمارے خاندانوں میں جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور کوئی شخص صلح کروانا چاہتا ہے تو مثال کے طور پہ عمومی طور پر زمین کے، جائیداد کے، کاروبار کے، پیسوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ دینا اور دوسرے نے وہ قرض وصول کرنا. اب جس نے قرض لیا تھا اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، اور جس نے لینا ہے قرض وہ جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب ایک ایسا ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا، اس کے پاس دینے کی سکت نہیں. تو ہم نے دیکھا جو بڑا شخص ہوتا ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ بھائیوں کی صلح ہو جائے، وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار تم جو ہے وہ دیتے کیوں نہیں ہو، اچھا بتاؤ کتنا ٹائم دینا. وہ کہتا ہے جناب کوئی پتہ ہی نہیں، حالات ہی ایسے ہیں، کوئی امید بھی نہیں، میں کیسے وعدہ کر سکتا. تو پھر دوسرے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا یار تجھے اللہ نے وسعت دی ہے، تو معاف کر دے، اللہ رسول کرے. وہ کہتا ہے میرا حق کا سچا بنتا ہے، میں کیوں معاف کر دوں. بلکہ بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اتنا شوق ہے صلح کروانے کا تو آپ لاکھ دیں. تو میں نے دیکھا ہے جو بڑا شخص ہوتا ہے، واقعی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر میں تمہیں لاکھ دوں تو صلح کرتے. وہ کہتا ہے مجھے کیوں اس سے اختلاف ہے، آپ لاکھ بڑھیں تو میں صلح کر لیتا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ شخص کہتا ہے اچھا لاکھ تمہارا میرے ذمہ، اب صلح کرو. اب یہ شخص پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو برادری ہٹنے نہیں دیتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں عہدے کو لینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میاں یہ بات ہوئی ہے نا، تمہیں کیا لگا تم نے لاکھ مل گیا نا، تم صلح کرو. توجہ چاہوں گا اس بات پہ، اب وہ ہٹنا بھی چاہے تو برادری ہٹنے نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں تم لاکھ پکڑو، صلح کرو، جھگڑا ختم کرو. توجہ چاہوں گا یار لاکھ کا جھگڑا ہو، لاکھ کے بدلے لاکھ مل جائے، لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں. میرے حضور لاکھ کے بدلے لاکھ کی بات نہیں کرتے. میرے حضور کہتے ہیں تو جھگڑا چھوڑ، ہم تجھے جنت میں پورا محل دلوا دیں گے. اللہ کتنی بڑی بات ہے یار. کسی کا جھگڑا ہوگا بھی تو کتنا بڑا، لاکھ کا، کروڑ کا، 1 ارب کا، 1 خرب کا. 7 بر اعظموں کی زمین بیچ کے جنت کا انچ نہیں خریدا جا سکتا، اور انچ کی ضمانت نہیں دی، پورے محل کی ضمانت دی. اور میں کہتا ہوں جس محل کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے وہ محل بھی تو دیکھنے والا ہوگا. تو بڑا میدان ہوگا جو کہ نہیں اتنے پورا حساب کرنا ہے. میاں سارا حساب یہاں نہیں ہوتا، کچھ آخرت کے لیے نیکی جمع کر لو. اگر اللہ نے تمہیں گنجائش دیا، کوئی پھنس گیا بیچارہ تمہارے آگے اور تمہارے پاس وسعت ہے، تم معاف کر سکتے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا ہے بعض کا جو ہے وہ ایک بندہ پھنس گیا، وہ بیچارہ نہیں ادا کر، یا اور بھی کوئی جھگڑے کی صورت ہو تو ہمیں معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. کوئی معافی طلب کرے. ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کوئی بیچارہ منتیں کر رہا ہوتا ہے، میسج کر رہا ہوتا ہے اچھا جناب میرے سے غلطی ہوگی، چلیں چھوڑے، معاف کر دیجئے، تو بھائی اس کا جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور کوئی فون کرے تو اس کا فون اٹھانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے. تو کوئی معافی مانگ رہا ہے، تم معاف کر دو، صلح کر لو اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں بندوں میں ہی ہوتی ہیں اور ہمیں معاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے. تو صلح کر لو. اور یقین جانیے جو لوگ معاف کر کے سوتے ہیں ان کو ایک تو نیند چین کی آتی ہے، اور جو بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اپنے اندر ہی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی ہوتا تو کچھ بھی نہیں، اس کی اپنی زندگی کا جمال چھن جاتا ہے.
تو انتقام کی آگ میں جلتے رہنا ہر وقت اور دوسرے سے حسد کرتے رہنا ہر وقت، یہ تھوڑا زیادہ اگر انسان محسوس کرے کہ زندگی میں خوشی کوئی نہیں ہے اور ہر وقت انسان حسد میں کڑ رہا ہے اور جو ہے وہ آگ اور جو ہے وہ اور بڑھ رہی ہے کہ میں نے بدلہ ضرور لینا ہر صورت میں، تو کاش ہم معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کر لیں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، بالخصوص ماں باپ کی جو رشتہ داریاں ان کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہے، ان رشتوں کو بھی نبھانے کی عادت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے تو اس کی ہمیں تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تیسری بات اور میری آخری بات، میں بات مکمل کر دوں، پہلی بات میں نے کہا کہ ماں باپ کے لیے نمازیں، ماں باپ کے لیے دعائے بخشش اور اس کا بہترین طریقہ نماز پنجگانہ ہے۔ دوسری بات، رشتہ داریاں جوڑی جائیں، معاف کر دینے کا مزاج پیدا کیا جائے، اور تیسری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی کا کام وہ دنیا میں کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ دیتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئے تو آپ کے منہ تو آج سب کرتے تھے، کل سے تم نہ آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلنی چاہیے، اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے، نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکتے، تمہارے پاس تازہ کھجور بھی نہیں ہے، فرمایا اگر تم اتنا صدقہ بھی کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک کھجور بھی، 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، ہم اپنے ماں باپ کی نیکیوں کو بھی جاری رکھیں اور خود بھی ایسے کام کر کے جائیں کہ ہماری اولادیں فخر سے کھڑی ہو جائیں۔ یہ درس قرآن، یہ کانفرنس، یہ مدرسہ، یہ ہاسپٹل، یہ میرا باپ چلاتا تھا، آج کے بعد یہ سارے نیکی کے کام میں شروع کر دوں گا۔ ہمیں ہماری زندگی بھی تو اتنی خوبصورت ہونی چاہیے نا، اولادیں بھی فخر کریں کہ یہ بنیادیں انہوں نے رکھی تھی، آگے ہم لے کر چلیں۔ تو ہمیں خود نیکی کے کام میں اپنے آپ کو صرف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کھپا دیں نیکی کے کام، اور خیر اور بھلائی کے جتنے بھی امور دنیا میں ہمیں میسر ہیں اس میں مجھے اور آپ کو کوشش کر کے جو ہے وہ اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے ابھی میرے میزبان عالی مرتبت نے بتایا کہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صاحب جنہوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ یہ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا اور اب یہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو شمع روشن کر گیا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے ہیں، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا اور سب جتنا اجر اس اکیلے کو بھی عطا کرے گا۔ اس نے بنیاد رکھی تھی۔ اللہ، میں تو یہ جب حدیث پڑھتا ہوں تو تحدیث نعمت کے طور پر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے قبلہ مصطفی صاحب کے مدرسے کو فنڈ دیا ہوگا۔ یعنی جب حضرت وہ چھوٹا سا برائے نام مدرسہ ہے، لیکن وہ چھوٹے سے مدرسے میں کل تو جو فنڈ دے رہے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا اس مدرسے سے رضا ثاقب پڑھ کے نکلے گا اور پھر پوری دنیا میں پیغام پہنچائے گا۔ اگر کسی نے ایک اینٹ بھی اس مدرسے میں لگائی تھی، کوئی ایک لقمے کا بھی اس نے حصہ ڈالا تھا، تو جس مدرسے میں وہ بڑا شخص پال رہا تھا یا پڑھ کے آگے بڑھ رہے تھے وہ، تو کل آنے والے کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ دارالعلوم ہے، دیگر چیزیں ہیں، کیا پتا اللہ کس سے کتنا خیر کا کام لے لے۔ تو اگر کسی نے ایک جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا یا 100 روپیہ بھی اس دارالعلوم کو دیا ہوگا تو وہاں سے روشنی لے کر کوئی اس پنکھے میں بیٹھا ہوگا، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے رسول نے فرمایا جس نے نیکی کی بنیاد رکھی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ سب کو اجر دے گا جتنے اس کو دے کے آگے چلے۔ تو یہ امور خیر ہے، ہمیں آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے۔ دینی مدارس، علم، علماء اور دینی مدارس، ان کی حمایت میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ، یہ اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جن سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور جالے جو ہے بٹ رہے ہیں۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، کوئی امور خیر، کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام، کسی غریب کی فیس ہے، کسی طالب علم کی کتابیں ہیں، جو ہم اخراجات میں شامل ہو سکے اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ یقین جانیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ کسی کا مال
اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور یہ سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس یہاں پڑھ رہے ہیں، جو آگے کام کو لے کر بڑھ رہے ہیں، اور جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جس نے گزرتے ہوئے ادھر محبت کی نگاہ سے بھی جو ہے وہ دیکھا، اللہ اس کا بھی اجر اور صلہ عطا کرے گا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی صبح کے ابھی تک کوئی نماز رہتی ہے، میں اس کو دعوت پیش کرتا ہوں، یہ نہ ہم جائیں اور گھر جا کے سو جائیں اور ہم کہ ماشاءاللہ جلسہ بڑا اچھا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بعض کا تمہارے یہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جلسہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، کام اچھا ہو گیا ہے، مجمع بھی ٹھیک تھا، محفل بھی ٹھیک تھی، خطاب بھی اچھے ہوئے اور لنگر بھی پورا ہو گیا، تو جناب کام ختم ہو گیا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی ایک ذمہ داری تھی، وہ ماشاءاللہ خیریت سے مکمل ہوئی، لیکن اصل مجھ سے پوچھیں تو کام ختم نہیں ہوا۔ اصل کام شروع ہی محفل ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا تھا اب اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اصل امتحان اب ہے۔ تو اگر کسی کی صبح کی کوئی نماز رہتی ہے، وہ بڑا کریم ہے، ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیں، گھر جا کے وضو کر کے کمرہ بند کر لیں اور تنہا کسی کونے میں اس کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے کہ مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آئیے اپنے رب کا قرب پانے کے لیے نماز پنجگانہ، ماں باپ کے حقوق، نماز پنجگانہ اور اس کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، کسی امور خیر میں ہم اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ میرے میزبان عالی مرتبت یہ جید علماء کرام اپنا قیمتی وقت نکال کر حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے، سرپرستی فرمانے کے لیے تشریف فرما رہے، یہ ان کا بڑا پن ہے، یقیناً ان کے قیمتی اوقات ہیں، لیکن ان کی ذرا نوازی کی تشریف لائے اور مجھ ناچیز کیے، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اللہ ان کا اخلاص برا یہ عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔